بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہشتم کلاس کی اسلامیات میں ہم نے روزے کی قضا اور کفارے کے حوالے سے پڑھا تھا، اور عملی کتاب صفحہ نمبر 26 اور 27 پر کام کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ سب طلباء اور طالبات نے اچھی طرح سے کام عملی کتاب پر کر بھی لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو سوال نمبر 1 تھا روزے کی قضا سے کیا مراد ہے، سوال نمبر 2 تھا روزے کے کفارہ سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 3 تھا روزے کے حوالے سے آپ قضا اور کفارہ کے درمیان کیا فرق کر سکتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 آپ دیکھیں، اگر آپ نے اسی طرح سے کیا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ دیکھ لیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کا جواب کرنا ہے کہ قضا تو عام ہے، یعنی کسی بھی فرض یا نذر معین کے روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یا کسی عذر کی وجہ سے توڑ دینے پر قضا لازم آتی ہے۔ یعنی قضا عام ہے، ہر روزے پر قضا تو لازم ہوگی۔ جس نے روزہ چھوڑ دیا یا کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا اس پر قضا لازم آئے گی، لیکن جبکہ کفارہ صرف رمضان شریف کا روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینے پر لازم آتا ہے۔ کفارہ صرف ایک ہی صورت میں آتا ہے، رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دیا ہے تو کفارہ لازم آئے گا، اس کے علاوہ کسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے روزے کے حوالے سے آپ قضا اور کفارہ کے درمیان کیا فرق کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 تھا کہ رمضان شریف میں کوئی درجہ صورتوں کے متعلق بتلائیے کہ ان میں قضا لازم ہے یا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں یا دونوں میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اس میں یہ 10 سوالات تھے۔ تو سب سے پہلا ماڈل کے طور پر بتایا گیا تھا رمضان شریف میں کوئی شرعی عذر مثلا بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو صرف قضا لازم ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ کر بغیر عذر شرعی کے توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کسی خاص دن کے روزے کی منت مانی لیکن پھر کسی بھی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں قضا ہے، کہاں کفارہ ہے، اور کہاں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ کام کر لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم اگلے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو ہم اگلا سبق پڑھنے کے لیے کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کتاب صفحہ نمبر 83 پر آ جائیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کفارہ جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں لازم آتا ہے، جو آپ کو پیچھے بھی قضا اور کفارے کے فرق میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آگے بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ روزہ توڑنے والی وہ چیزیں جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ زبردستی کچھ کھلا دیا اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادہ پانی حلق سے اتر گیا۔ روزہ بھی یاد تھا، کلی کرتے وقت احتیاط نہیں کی اور بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا۔ خود بخود قے ہوئی، قے الٹی کو کہتے ہیں، خود بخود قے ہوئی اور جان بوجھ کر حلق میں واپس لوٹا لی۔ قے خود بخود ہوئی ہے، جان بوجھ کر اس نے کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن
جان بوجھ کر حلق میں واپس اس نے لوٹا لی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کی، کہ خود بخود منہ کے اندر انگلی ڈالی، حلق میں انگلی ڈالی، جس کی وجہ سے الٹی کر لی، قے کر لی، لیکن قے منہ بھر کے آ گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کنکریاں، پتھر کا ٹکڑا، گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل گیا اور وہ چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، زبان سے اس چیز کو نکالا ہے اور اندر اس کو نگل لیا ہے، اگر وہ چنے سے کم مقدار کی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ چنے سے زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا، جو ٹکڑا روٹی کا یا کسی چیز کا دانتوں میں پھنسا ہوا تھا اس کو منہ سے باہر ایک دفعہ نکالا ہاتھ پہ، پھر اس کو نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ صورت جو ہے وہ مختلف ہو گئی۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالنا۔ کان کے اندر تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو، تھوک کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، سفیدی کم ہے، سرخی زیادہ ہے، اور اس تھول کو نگل لیا ہے تو اس پر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بھول کر کچھ کھا پی لیا، پھر سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، پہلے تو بھولے سے کھا پی لیا اور مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو اب روزہ حقیقت میں ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھائی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی۔ یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیر سے اٹھے اور ٹائم کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا تو سحری کر لی، یہی سمجھا کہ ابھی تک جو ہے وہ وقت باقی ہے سحری کا، اور کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سحری کا وقت گزر چکا تھا اور بعد میں کھایا پیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ توڑ ڈالا، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں کوئی روزہ توڑ دیا، اس میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ 12 نمبر، آسمان میں بادل یا غبار تھا اور یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا، دن باقی تھا، یعنی شام کے وقت کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی یا اس کو روزے کے افطار کا صحیح وقت نہیں پتہ تھا، اس نے دیکھا کہ اندھیرا ہو چکا ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا، تو اس صورت میں بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو وقت نہیں ہوا تھا افطار کا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مذکورہ بالا تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ان روزوں کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزہ کو توڑنے والی وہ چیزیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی ایسی چیز جان بوجھ کر کھا پی لی جو غذا یا دوا یا لذت مزے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، صرف ایک ہی صورت ہے بیٹا کفارے والی، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، ابھی بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں، کفارے والی صرف ایک ہی صورت ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے اور رمضان کے اندر ہی رکھا گیا ہے، اور پھر روزہ یاد بھی ہے، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا یا اپنی جنسی خواہش پوری کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا عنوان تھا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا ہے، کفارہ ہے، کیا ہے، تو یہ آج کا ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ آج آپ نے بیٹا یہی مسائل اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے ہیں، یاد کرنے ہیں، یہ 12
چیزیں آپ نے وہ پڑھی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اور ایک صورت صرف یہ ہے کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے گا۔ یہ روزے سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں یہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، نہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیا جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا، اس کو توڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹا ان مسائل کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آخر میں آپ کو ایک مسنون عمل بتانا ہے۔ مسنون عمل کیا ہے کہ بیٹا کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا ہے اور دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور اس کے بعد اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا کھانے کی بعد کی دعا یہ بھی یاد آنی چاہیے۔ پلیٹ کے اندر کھانا کھانا ہے اور پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ بعض بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پلیٹ کے اندر سالن چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک آدھا لقمہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کھانا آپ کی پلیٹ میں بچ رہا ہے اگر وہ 3 نوالوں کے بقدر ہے تو اس کو صاف کرنا یہ سنت ہے، اس کو صاف کرنا سنت ہے۔ اور اگر برتن اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے تو وہ برتن آپ کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ اب آخر میں کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو یہ کھانا ہمارے بدن کی ضرورت ہے، مگر یہ انشاءاللہ سنت طریقے پر ہوگا تو یہ عبادت بن جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک مسنون عمل میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اس پر کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ سنت طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو سنت نبوی کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔